بریک کے بعد خوش آمدید. اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. فدا صاحب, سینٹ سے لے کے آپ نے تھر پارکر کی تمام صورتحال سے آگاہ کیا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ نے کہا تھر میں بہت سارے کام ہوئے, ٹھیک ہے, سڑکوں کا جال بھی بچھایا آپ نے, اپریشیٹ, لیکن ابھی بھی اسکولوں کی عمارتیں, جب ہم کراچی سے لے کر جب ہم پورے سندھ کا وزٹ کرتے ہیں, ابھی بھی میں کہیں دور نہیں جاتا, اگر اورنگی ٹاؤن کی میں آپ کو بات کروں تو وہاں پہ اسکولوں کی حالات جو ہے, مطلب وہاں بچے کیسے پڑھیں, وہاں پہ تو کچرا کنڈیاں بنی ہوئی ہیں. سر ایک چیز تو میں آپ سے گزارش کروں کہ میں سرکاری اسکول سے پڑھا ہوا ہوں, اور جہاں میں پڑھتا تھا تو وہاں آپ تصور کریں کہ کراچی سے 10 گھنٹے لگتے تھے. لاڑکانہ کا ایک شہر ہے باڑہ. میرے خیال میں مجموعی طور پہ میری حوالے سے ترقی ہوئی ہے. مجموعی طور سے آپ کا ایجوکیشن اچھا ہوا ہے. اچھا, انفرادی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اسکولز کی بلڈنگ ہوتی ہے, یہ اگر میں نے وہ اسکول نہیں دیکھا ہے, لیکن جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ضرور حکومت کو, یا جو لوکل انتظامیہ ہوتی ہے, یا ان کا جو ڈسٹرکٹ افسر ہوتا ہے, یا جو تحصیل پہ افسر ہوتا ہے, ان کو ضرور ان چیزوں پہ کام کرنا چاہیے. آپ جس نشاندہی کریں گے مجھے انشاءاللہ کل اگر آپ مجھے بتائیں گے تو میں ضرور اپنی ذاتی مثال دوستی کی بنیاد پہ دوستوں سے پوچھوں گا, پارٹی کے دوستوں کو بھیجوں گا کہ اگر وہاں کوئی ایشو ہے تو بتا دیں. لیکن اگر میں 90s میں نہیں جاؤں, اور اگر میں ریسنٹلی آپ کے دور اقتدار کی بات کروں تو کم و بیش 13 سال آپ کو سندھ کی عوام نے تو کم از کم مینڈیٹ دیا ہے, آپ تیسری بار صاحب اقتدار ہیں. مطمئن ہیں کہ جتنے اسکولوں کا جال تمام ہی اضلاع میں بننے چاہیے تھے بن گئے ہیں, اور اب ہم شاید اور آگے بڑھیں اور کوالٹی آف ایجوکیشن پہ کام کریں, لیکن ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ فرنیچر کی کمی ہے, بچے اسکول کے جو ہیں نیچے بیٹھے ہوئے سڑکوں پر. سر دیکھیں, کیونکہ سندھ کے ساتھ جو سندھ کی پراپر نمائندگی پارٹی پیپلز پارٹی کرتی ہے, 13 سال جو ہم ابھی حکومت میں ہیں, اور پیپلز پارٹی نے تو سندھ کو بنایا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی کو چھوڑ کے باقی جو سندھ ہے, اگر کسی لڑکے کو تعلیم حاصل کرنی پڑتی تھی تو یا تو جامشور آتا تھا, یا کبھی کبھار کسی نے اگر سوچ لیا تو کراچی, نہیں تو پورے سندھ میں سوائے سندھ یونیورسٹی اور خیرپر یونیورسٹی کہیں یونیورسٹی نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے, 2008 کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ کے ہر شہر میں تقریباً ہر ڈویژن میں یونیورسٹی, اور ہر ضلع کے اندر ایک یونیورسٹی کی جو کیمپس ہوتی ہے ہر ضلع میں, اس وقت ہر ضلع میں کیمپس ہے. کراچی شہر آپ کا اتنا بڑا شہر ہے, یقینی طور پہ آبادی بڑی ہے, اس حساب سے آپ اس کو شاید وہ حصہ نہ دے سکیں, لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی حکومت میں بیٹھی ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں 5 سال میاں صاحب بیٹھے تھے, ابھی پی ٹی آئی بیٹھی ہے, 5 سال ہم بیٹھے تھے, ہمیں آپ حصہ مانگے 5 سال کا. ہم نے کراچی کو یونیورسٹیز دی, ٹراما سینٹر دیا, لیاری میڈیکل کالج دیا, اور یہ جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں, روڈ سیکٹر کراچی میں جتنے بھی بنے وہ پیپلز پارٹی نے دیے, کسی اور نے نہیں دیے تھے. ایجوکیشن اور ہیلتھ کی پیپلز پارٹی نے اتنے کام کیے, جناب آپ کے سامنے ٹراما سینٹر آپ کے سامنے, این آئی سی وی ڈی آپ کے سامنے ہے. لیکن فدا صاحب اگر ہم آگے بڑھیں, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, این آئی سی وی ڈی میں بہت اچھا مطلب علاج ہو رہا ہے, اور باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں بقول آپ کے, اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں, لیکن ضلعی سطح پر چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل ہوتے ہیں, ان کی آپ حالت دیکھیں, ادویات ہی نہیں ہے وہاں. بہت ساری مائیں ایسی ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں دوائیں نہیں ہیں. سر اب میں دیکھیں, بالکل آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی تو اس بنیاد پہ آپ بات کریں, اور ہوگا بھی, میں یہ نہیں کہ نہیں ہوگا, لیکن سندھ حکومت نے کراچی کے اندر, حیدرآباد کے اندر, لاڑکانہ کے اندر PPHI کے تھرو کبھی بھی آپ کو ضرور موقع ملا ہوگا, PPHI کے اندر جو ہم نے میڈیکل فیسلٹیز کو امپروو کیا ہے, آپ یقین کریں کہ بہتر امپروو کیا ہے. بہتر کی اور ضرورت ہوگی یقیناً, لیکن وہاں جو جس ہاسپٹل کی آپ بات کر رہے ہیں پہلے, تو وہاں PPHI نے ہائر کیا اس کو لیا, اور ہنگامی بنیاد پہ میڈیسن, ڈاکٹر, میٹرنٹی ہومز اور چھوٹے بڑے جو وہاں ہوتے کیولٹیز کو انہوں نے بہتر کیا ہر تحصیل کے اندر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہتر کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی نے, آپ نے سوال کیا کہ 5 سال جو ہم حکومت میں رہے فیڈرل میں, اور باقی سندھ میں جو 13 سال چل رہا ہے, اس میں ہیلتھ سیکٹر میں ہم نے اتنا کام کیا ہے کہ کسی صوبے نے نہیں کیا ہوگا. یہ ریکارڈ بات ہے, مثال کے طور پہ میرے پاس ابھی تو نہیں ہے, لیکن آفیشلی گورنمنٹ نہیں, اس پہ تو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ باقی اگر ہم صوبوں کو وزٹ کرتے ہیں تو این آئی سی وی ڈی میں تو آپ نے سر آپ گمبٹ کو دیکھیں کہ مجھے پنجاب کے دوست فون کرتے ہیں کہ یار ہمارے پیشنٹ ہے اور گمبٹ جا رہے ہیں, ایڈریس بتائیں گے کس جگہ ہے, تو لیور ٹرانسپلانٹ کا آپ کا پاکستان میں پہلی آپ کے پاس
غریب لوگ ہیں, جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں, جو خرچ نہیں کر سکتے تھے, گمبٹ میں جا کے لیور ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں. کینسر کے حوالے سے آپ دیکھیں سائبر نائف جو جنام ہیں, اور خود گمبٹ کے اندر انہوں نے بھی انشاءاللہ وہ اس کو نیو ٹیکنالوجی کے تھرو شروع کر رہے ہیں. آپ کی کڈنی کے ایشوز دیکھیں, SIOT سکھر میں آ گئی ہے اور خیرپور کے اندر یہ شروع ہو گئی ہے. تو یہ ایسی مطلب وبائیں ہیں جو بندہ ڈر کے, لیکن اللہ کا شکر ہے سندھ کے اندر جہاں سکھر, لاڑکانہ اور خیرپور ہب ہے, کیونکہ وہاں کے بلوچستان کے بھی بہت سارا پریشر ہوتا ہے, تو یہ میڈیکل اور ہیلتھ کے حوالے سے میرے خیال میں اچھا کام ہوا ہے. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ شہر قائد کی جب ہم بات کرتے ہیں, اور آپ تو پورے سندھ کو ہی اون کرتے ہیں, ٹھیک ہے کراچی سے آپ کو مینڈیٹ کم ملتا ہے, ایک تاثر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی شاید کراچی کی عوام کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک کرتی ہے جی, یہاں پہ نظر ثانی کم ہوتی ہے, اور بہت جگہوں پہ چلیں جی ٹھیک ہے آپ تزئین و آرائش کے کام کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک تاثر کیوں ہے یہ؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے کبھی یہ چیز تو نہیں رکھی. اگر تاثر کسی کا ہو تو وہ الگ بات ہے. میرا ایک مثال مجھے نہیں کرنا چاہیے آپ کے ساتھ, نہیں اپوزیشن کی جماعتیں MQM پاکستان بارہا کہتی رہی ہے, مطلب تحفظات تو رہے ہیں. اگر یہ چیز ہوتی, سپوز کریں کہ اگر ہم کراچی کے اندر جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, کہ ہم نے اتنا کام لاڑکانہ میں کروایا ہے, ہم نے سکھر میں کروایا ہے, ہم نے حیدرآباد میں کروایا ہے, جبکہ کراچی سے پیپلز پارٹی سیٹیں 4 یا 5 ہوتی ہے ہماری, اس سے زیادہ 2008 کے بعد نہیں ملی ہمیں. لیکن ہمارا فوکس یہ نہیں ہوتا, کیونکہ MQM کو سیٹیں دی جاتی تھی ڈر خوف کی وجہ سے, PTI کو گفٹ کی گئی سیٹیں. لیکن پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ کراچی کی عوام پیپلز پارٹی کو پسند کرتے ہیں, پیپلز پارٹی سے محبت کرتے ہیں, بلاول صاحب سے محبت کرتے ہیں, تو ہم بلا رنگ نسل کے کراچی کو بنا رہے ہیں. اور کراچی شہر جہاں فنڈز کی بہت ساری کمی ہوگی, جہاں پیسے روکتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ, جہاں ہمارے ہر چیز میں سو موٹو ایکشن ہوتا ہے یقینی طور پہ, یہ ایسے ایشوز ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارا ایشو تو نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے ڈیلیورنس کی ہے, عوام کی خدمت کی ہے, عوام کو نوکری دی ہے. ٹھیک ہے, عوام کی خدمت کا سفر آپ کا بڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, ہماری نیک خواہشات بھی آپ کے ساتھ ہیں. قائد کے اس شہر کو, اس معاشی ہب کو ابھی تک کوئی ٹرانسپورٹ کی سہولت نہیں دی گئی. دیکھیں اس میں جہاں تک مجھے علم ہے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے, سائیں مراد علی شاہ جب فائنانس منسٹر تھے اس وقت ایک پروجیکٹ آ رہا تھا سندھ کے اندر, لیکن ایشوز ہمارے ساتھ یہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو بھی آتی ہے وہ وعدہ کر کے پھر بھاگ جاتی ہے. کراچی کے اندر ایک جو میرے خیال میں گرین لائن ہے اور دوسرا یلو لائن تھا شاید, اس کو کتنا عرصہ ہوا ہے, اس میں سندھ حکومت نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہمارے حصے کا جو پیسہ ہے آپ لے لیں ہم سے, آپ اپنا تو کام پورا کر دیں نا, جو آپ کو اسٹیشنز بنانی ہیں, روٹ بنانے ہیں, آپ کو وہ چیز تو پوری کریں نا. آپ دیکھیں اس کو 10 سال ہو گئے ابھی تک فائنل چیز نہیں ہو رہی ہے. اچھا جہاں تک ٹرانسپورٹ کی بات ہے, ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ, مجھے ابھی جو بات ہوئی تھی کسی دوست سے, شاہ صاحب جب ٹرانسپورٹ منسٹر تھے انہوں نے بھی کئی وعدے کیے, لیکن ابھی کیونکہ چیز انشاءاللہ کراچی کے سڑکوں پہ آپ کو بسیں نظر آئے گی. ٹرانسپورٹ کے حوالے سے یقیناً کراچی کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ ان کو اچھی بسیں دی جائے, لیکن سندھ حکومت کا, کیونکہ عوام کی حکومت ہے, جب بھی بس چلائے, جب بھی حق چلا ہے, جب بھی اختیار چلائے آپ کو ضرور دے گی. آپ خان صاحب سے پوچھیں کہ وہ بھی تو کچھ رحم کریں کراچی کے. لیکن سر 18th امنڈمنٹ کے بعد آنرشپ تو آپ کی بنتی ہے فدا صاحب. ٹرانسپورٹ کے حوالے سے میں نے جو بتایا آپ کو, گرین لائن اور یلو لائن, ایک تیسری لائن بھی ہے, وہ اس میں سب سے زیادہ جو انیشیٹو جو انویسٹمنٹ تھی وہ فیڈرل گورنمنٹ کی تھی. لیکن آپ بھی کوئی اپنے ایک نیا کوئی پروجیکٹ لے آئے, کوئی ایک نئی بسز لے آئے, مطلب جو پبلک کو, مطلب یہ وہ جو پرانے زمانے کی میں دیکھ رہا ہوں کہ 70 کی دہائی کی بسز ابھی بھی چل رہی ہیں اس شہر میں. میرے خیال میں ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ جلد ہوگی. یہ آپ بالکل, آپ کا سوال جائز ہے اور اس پہ میں دوسری رائے نہیں رکھتا, آپ سے ایگری کرتا ہوں. آپ اجلاس ہوتے ہیں اور جو مین آپ کی لیڈرشپ ہے, اکثر آپ بیٹھتے ہیں ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے, کچھ بتائیں گے ہمارے توسط سے ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ کب تک ممکن ہوگا یہ؟ سر مجھے جہاں تک مجھے پتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 200 بسیں جو ہے, مطلب یہ ریسنٹلی مجھے پتا چلا ہے, بلاول بھٹو صاحب نے اس چیز کو بالکل سمجھا اور پہلے بھی کہا تھا, ابھی تو ہدایت بھی جاری کی ہے کہ کراچی کے روڈوں پہ بسیں آنی چاہیے. ایشو یہ ہو رہا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ ہے, لیکن سندھ گورنمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ جلد از جلد, مطلب میں آپ کو ٹائم نہیں بتا سکتا ہوں. مجھے یہاں تک کی اطلاعات ہیں, شاید آپ کے علم میں ہو, کہ ابھی جو ٹرانسپورٹر ہیں ان کے ساتھ مل کر کوئی پروجیکٹ لایا جا رہا ہے.
देखिए बसें तो इंशाल्लाह चलेगी बहुत सारी, लेकिन शुरुआत जो कर रहे हैं वो जल्द अज जल्द 200 बसें इंशाल्लाह कराची के रोडों पे होगी, जल्द अज जल्द। टाइम नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है कि महीने के अंदर हो, लेकिन जल्द अज जल्द। चलें जी, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ज़िमनी इलेक्शन हुए पूरे ही पाकिस्तान में हुए। मलीर का इलेक्शन बहुत फेमस हुआ। वही हमें याद आ गया 2008 वाली जो कराची की सिचुएशन थी कि कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हुए। मतलब ऐसा क्यों है? क्या अवेयरनेस की कमी है? ऐसा क्यों होता है? फिर आप पर भी अपोजिशन की जो सिंध में अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी शायद मलीर में आपका स्टेक ज़्यादा है और वहाँ पे कोई फीमेल की पोलिंग्स में धांधली हुई या इस तरह के जो मामलात हैं, क्यों नहीं टैकल कर पाए आप? PS 88 का इलेक्शन था, आप यकीन करें मैं खुद वहाँ गया बहुत सारी पोलिंग स्टेशंस में। जहां जहां इनके बंदे थे वहां खामखा फजूल किस्म की मतलब बदमाशी, लड़ाई, खामखा कंप्लेन। एक जगह में गया भटाइयाबाद में, मुझे पार्टी के दोस्त बता रहे थे कि लोगों को बुला के कहा कि ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, पैसे तो ले लें, कार लेके आए। ये सिर्फ इसलिए कि उनको पता है कि उनकी पोजीशन गिर रही है, उनको पता है कि पीटीआई कराची से खत्म हो रही है। चिल्ला के भाई लेकिन हमारे साथ। वो जो आपने कहा कि शायद वो खुद चाह रहे हैं कि हम वो 2008 के वाली जो कराची के जो हालात थे वहाँ पे जाएं, लेकिन वही ये इल्ज़ाम तो आप पर भी लग रहा है कि शायद आप उसी सियासत को और रिवेंज पॉलिटिक्स को ला रहे हैं। सर देखिए, हमारे पास पार्टी के पता नहीं कितने दोस्त थे, हर पोलिंग स्टेशन पे हमारा नोटेबल पार्टी का ओहदेदार बैठा हुआ था। किसी के पास रियो में पर्सनल गार्ड तो नहीं थे, हमारे पास तो कोई गवर्नमेंट की स्क्वाड नहीं थी, हमारे पास तो कोई 20-25 गाड़ियां नहीं थी। ये शुरुआत किसने की? लड़ाई किसने की? चिल्लाया कौन? जाके खामखा पब्लिसिटी लेने के लिए कोशिश किसने की? ये आपके सामने पूरी सोशल मीडिया भरी हुई थी, मीडिया के मौकूफ आ गया। चलें आगे बढ़ते हैं। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है व्यूअर्स, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।